حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک فرشتے سے ملاقات کی۔ اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مالک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس سے مومنوں کی روح قبض کرتے ہو؟ کہا اچھا میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش لباس حسین نوجوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے نہ دیکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر کہا کہ کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس سے تم فاجروں کی روح قبض کرتے ہو؟ مالک الموت نے کہا کہ آپ کو اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں۔ کہا بہتر ہے کہ میری جانب سے آپ منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک مرد سیاہ شکل سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہوئے ہیں اور بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو مالک الموت سورہ اول میں نظر آئے۔ فرمایا اے مالک الموت اگر تم فاجر کو اس صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال کی تھی۔ حدیث میں منقول ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم آپ ضعیف ہو گئے ہیں، خدا سے دعا کیجئے کہ ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ آپ کو ایک فرزند عطا فرمائے۔ خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ ہاں ایک عقل مند لڑکا تمہیں عطا کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری کے 3 سال تک منتظر رہے۔ پھر خدا کی طرف سے وہ موقع آیا کہ جب حضرت سارہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ موت کے قریب ہونے کو ہیں، اور آپ ایسا کریں کہ خدا آپ کی موت میں تاخیر کرے اور آپ کی عمر دراز کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسا حضرت سارہ نے التماس کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ جس قدر چاہو تم کو زندگی عطا کر دوں۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا خدا سے دعا کیجئے جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہو آپ کو موت نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مستجاب فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مقبولیت کی خبر حضرت سارہ سے بیان کی تو حضرت سارہ نے کہا خدا کا شکر کیجئے اور کھانا پکوائیے، فقیروں اور اہل حاجت کو تقسیم کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور نبینا بوڑھا شخص بھی تھا جس کے ساتھ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک شخص بھی تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھا، وہ جب لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہتا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا، لقمہ داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ ہو جاتا، جب تک ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پر جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ تک نوالا پہنچایا، پھر اس نبینا نے دوسرا نوالا لیا، اس کا ہاتھ کانپا اور لقمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اسی کی جانب تھی۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس کا حال اور سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا آپ اس مرد کا جو حال ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے دوبارہ خدا سے دعا کی کہ خداوندہ میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے پہلے مقرر کر چکا ہے، کیونکہ اس حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ نے چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو مالک الموت ان کے پاس بھیجا۔ السلام علیکم یا ابراہیم، آپ نے السلام کا جواب دیا۔ فرمایا کیا تم اس لیے آئے ہو اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو، موت کی خبر لائے ہو؟ مالک الموت نے کہا جی میں اس لیے آیا ہوں اور آپ کو اس کی خواہش سے خدا کی ملاقات عالم قدس کی جانب دیتا ہوں، لہٰذا قبول کیجئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ مالک الموت واپس گئے اور کہا کہ خداوندہ کریم تو نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی وحی کی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور جب آپ علیہ السلام مناسک کے حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس عالم قدس کی جانب روانہ ہو گئی۔